زرارہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 پر پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب یہاں تک پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا. لوگ اٹھا کر گھر تک لائے. حضرت خلیدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور کل نفس ذائقۃ الموت یہاں تک پہنچے پڑھتے ہوئے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے. تھوڑی دیر میں گھر کے کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے نے جس کی وجہ سے 4 جن مر چکے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب کا قصہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب سورہ یونس کی آیت نمبر 30 پر پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاؤُهُمُ الْحَقِّ، اور یہاں تک پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے. اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا. حدیث میں آیا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا. اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہا تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہا تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا کہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے. ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر روتا ہے وہ جنت میں بے حساب داخل ہوگا.